ناراض نہیں ہونا، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں 75 سال ہو گئے ہمارے ملک پاکستان کو بنے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر۔ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ دیانتداری سے بتانا، اس 75 سالوں کے اندر جو نظام تعلیم ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، جو آج تک ترقی کرتا کرتا جس جگہ تک پہنچا ہے، اس نظام تعلیم نے ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو، ہمارے دین کو کیا دیا ہے؟ اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان محترم جناب مفتی عبدالرحمن عابد صاحب تشریف لاتے ہیں، اظہار خیال فرماتے ہیں۔ شیخ کا موضوع ہے حجیت حدیث، حدیث کی ضرورت اور اہمیت۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ نہیں لگتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عزیز بھائیو، آسمان کے نیچے اللہ رب العالمین کی اس زمین پر پروردگار کی سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ یہ واحد نعمت ہے اس کائنات میں جو اپنے حاملین کو دنیا میں بھی کامیاب و کامران اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی جنت کی وارث بنا سکتی ہے۔ ایک ہی چیز ہے دنیا میں، اسلام۔ اور اسلام میری بات کا نام نہیں ہے، کسی مفتی کے فتوے کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام کسی مفکر کی فکر، سوچ اور خیال کا نام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے اس چیز کا جس کو اللہ مالک الملک نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل فرمایا، جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ دوسرے الفاظ میں اسلام نام ہے اللہ رب العالمین کی وحی کا، جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے مکمل فرما دی۔ میرے محترم بھائیو، یہ اللہ کی وحی صرف قرآن مجید نہیں ہے، قرآن مجید بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی وحی ہے۔ جس طرح قرآن مجید اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، ایسے ہی اللہ مالک الملک نے حدیث بھی نازل فرمائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دین کے معاملے میں، دین کے حوالے سے، دین کے متعلق
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات آپ کی زبان سے نکلی وہ اللہ کی وحی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں بولتے، دین کے معاملے میں جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی وحی ہوتی ہے۔ اور جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنی زندگی میں، اللہ کے حکموں پر چلتے ہوئے، اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے دین کو اپنے عمل اور اپنی تقاریر سے بیان کرتے ہوئے، وہ بھی اللہ کی وحی۔ اللہ کے نبی کا عمل وہ بھی اللہ کی وحی۔ اللہ کے نبی کے سامنے جو کچھ ہوا اس پر محمد الرسول اللہ نے خاموشی اختیار کی، وہ بھی اللہ کی وحی۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میری بات نہیں ہے۔ فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، کائنات کے لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں، میں صرف وہ کام کرتا ہوں جس کے کام کرنے کی اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے وحی آتی ہے۔ آپ نے، اللہ نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ یہ جو نماز پڑھی ہے نا، یہ قرآن میں نہیں ہے طریقہ اس نماز کا، لیکن یہ اللہ کی وحی سے پڑھی ہے۔ آپ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ کہاں باندھے ہیں؟ کیا پڑھا ہے نماز کے شروع میں؟ کن لفظوں سے نماز شروع کرنی ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ رکوع کیسے کرنا ہے؟ رکوع سے سر کیسے اٹھانا ہے؟ سر اٹھاتے ہوئے کیا پڑھنا ہے؟ سجدے میں کیسے جانا ہے؟ ایک ایک چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں، اپنی خواہش سے نہیں، اپنی سوچ اور فکر کی بنیاد پر نہیں، ایک ایک کام وہ اللہ رب العالمین کی وحی سے کیا ہے۔ دین اللہ رب العالمین کی وحی کا نام، اور وہ اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث، یہ دو چیزیں اللہ کی وحی اور دین اسلام ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو حیثیت، جو درجہ اور مقام اللہ رب العالمین کے قرآن کا ہے نا، اسلام کا بنیادی ماخذ ہونے کی حیثیت میں، اسلام کا منبع اور سرچشمہ ہونے کی حیثیت میں، اسلام کی بنیاد ہونے کی حیثیت میں، اسلام کے مسائل اخذ اور استنباط کرنے کی حیثیت میں جو قرآن مجید کا درجہ، مقام اور رتبہ ہے، 100% وہی درجہ، وہی مقام، وہی رتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ اگر کسی انسان کو زندگی میں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ سب سے پہلے اس مسئلے کا حل قرآن سے ڈھونڈے گا، اگر قرآن میں نہ ملا تو پھر وہ حدیث کی طرف رخ کرے گا۔ غلط ہے یہ بات، اہل سنت والجماعت کا نظریہ نہیں ہے یہ۔ مسئلہ جس بندے کو درپیش ہو وہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر چاہے قرآن دیکھے چاہے حدیث دیکھے، جو مرضی دیکھے۔ یہ نہیں کہ جو قرآن سے ثابت ہوگا وہ فرض ہوگا اور جو سنت اور حدیث سے ثابت ہوگا وہ واجب ہوگا، یا کچھ اور درجہ ہوگا اس کا۔ اسلام میں نہیں ہے یہ، اہل سنت والجماعت کا نظریہ نہیں ہے یہ۔ جو حیثیت کتاب اللہ کی ہے، مسائل احکام کو استنباط کرنے میں 100% وہی حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیں، قرآن آسمانوں والے رب نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور اس قرآن کو بیان کرنے کی ڈیوٹی، فریضہ اور ذمہ داری
अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगा दी। कुरान आपको दे रहे हैं, इस कुरान को लोगों के सामने बयान करना आपका काम है। वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, हमने आपकी तरफ जिक्र उतारा ताकि आप लोगों के सामने बयान करें जो कुछ उनकी तरफ से उतारा गया है। और कुरान का बयान दो तरह का होता है मेरे भाइयों, दो तरह का बयान है कुरान का। एक है नज़्म कुरान, अल्फाज कुरान, कलामुल्लाह, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक अल्फाज और कलाम हैं, जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर उतारे, इन अल्फाज को, कुरान की इस नज़म को मेनवान बगैर किसी रद्दो बदल के लोगों तक पहुंचाना, यह भी बयान है कुरान मजीद का। कुछ नहीं छुपाना इसे, जैसे रब ने उतारा वैसे ही लोगों तक पहुंचा देना। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हक अदा किया। और दूसरा बयान है कुरान मजीद का मतलब, माना और मफहूम। जो आयात कुरान मजीद के अंदर मुजमल हैं, उनकी तफसील बयान करना इमामुल अंबिया की जिम्मेदारी और फरीज़ा। जो आयात कुरान मजीद में आम है, अगर उनमें तखसीस की जरूरत है तो वह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। जो आयात कुरान मजीद में मुतलक हैं, अगर उनमें तकयीद की जरूरत है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। ये भी बयान, और इस बयान का भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक अदा कर दिया। और याद रखें, जब हम कुरान को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस आपके बयान से हटकर समझने की कोशिश करेंगे, गुमराही की अथाह गहराइयों के अंदर गिर जाएंगे, सिराते मुस्तकीम पर नहीं रहेंगे। जलालत और गुमराही उन लोगों का मुकद्दर बन जाएगी जो किताब और सुन्नत को अपनी अकल से समझने की कोशिश करेंगे, जो किताब और सुन्नत को सिर्फ लुगते अरबी की बुनियाद पर समझने की कोशिश करेंगे, गुमराह हो जाएंगे, भटक जाएंगे, सिराते मुस्तकीम से उतर जाएंगे। कुरान समझ नहीं आ सकता। ठीक है, अरबी में उतरा है कुरान, कोई शक नहीं, लेकिन अकेली अरबी लुगत कुरान को समझने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, कुरान को जानने के लिए, कुरान पर अमल करने के लिए काफी नहीं। ठीक है, अकल अल्लाह ने दी है इंसान को, इस अकल की बुनियाद पर इंसान को सारी मखलूकात में से बेहतर बनाया है, सारी मखलूकात इसकी खादम बना दी हैं रब्बुल आलमीन ने अकल की बुनियाद पर। लेकिन ये अकेली अकल से कुरान की तफसीर नहीं हो सकती, ना समझा जा सकता है। कुरान को समझने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान को पढ़ना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, वरना कुरान समझ नहीं आ सकता। दो तीन मिसालें आपके सामने रखता हूं, आप गौर करें। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वस्सारिक़ु वस्सारिक़ातु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत दोनों के हाथ काट दो। कुरान मजीद में लफ्ज़े सारिक़ ये आम लफ्ज़ है। जो 1 रुपया चोरी करे वो भी सारिक़ है, जो 100 रुपया चोरी करे वो भी सारिक़ है, जो 1000 रुपया चोरी करे वो भी सारिक़ है, जो 1,00,000 रुपया चोरी करे वो भी सारिक़ है। सारिक़ का लफ्ज़, एक चवन्नी जो किसी की चुराता है वो भी सारिक़ है। क्या एक चवन्नी चराने वाले के हाथ को काटा जाएगा? कुरान में अल्लाह ने कहा वो सारे को, जो चोरी करने वाला मर्द है उसका हाथ काट दो। जो एक चवन्नी चुराता है या सारे के, तो क्या हाथ काटा जाएगा इसका? अच्छा, फिर हाथ काट दो, कौन सा हाथ काटना है? दायां काटना है या बायां काटना है? ये तो कोई नहीं बयान किया कुरान ने। कौन सा हाथ काटा जाएगा उसका? और हाथ कहां से काटा जाएगा? सिर्फ उंगलियां काटी जाएंगी, अंगूठे तक काटा जाएगा, गुट से काटा जाएगा, ये कोहनी से काटा जाएगा या बाजू से काटा जाएगा? कहां से काटा जाएगा हाथ? ये कुरान में तो नहीं है कि कहां से काटना है। इस कुरान का बयान नातिक़े वही सरवरे कौनैन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से, प्यारे पैगंबर ने अपनी जुबान से और इमामुल अंबिया ने अपनी तकरीरात से इसका बयान किया है। वो
جب تک اس بیان کو آپ نئی نظر کے سامنے رکھیں گے قرآن کی اس آیت پر نہ عمل ہو سکتا ہے نہ سمجھ آ سکتی ہے. اس کے لیے حدیث کو دیکھنا پڑے گا. حدیث کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قطع الا فی ربع دینار. اگر کوئی بندہ 1 دینار کا چوتھائی حصہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، اس سے کم والے کا ہاتھ نہیں کر سکتا. حدیث نے آ کر وضاحت کر دی، بیان کر دیا قرآن مجید کا. اگر یہ حدیث نہ آتی تو اس قرآن کی آیت پر عمل کیسے ہونا تھا؟ کون کر سکتا تھا عمل؟ حدیث نے آ کر اس کے عمل کو واضح کر دیا. اور پھر کہاں سے کاٹ لیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہاتھ کٹے، خلفائے راشدین نے بھی ہاتھ کاٹے. وہ یہ گٹ سے کلائی سے کاٹتے تھے، یہ بھی حدیث اور سنت سے پتا چلا کہ ہاتھ ادھر سے کاٹ لیں. اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے اس کا. قرآن مجید میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں. دوسری مثال دے رہا ہوں. قُلْ لَا أَجِدُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. او لوگو، کلمہ پڑھنے والوں، قرآن کے حاملین، میں اللہ کا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو آسمان والے رب نے مجھ پر وحی کی ہے، میں اس وحی میں ان چیزوں کے علاوہ کوئی چیز حرام پاتا ہی نہیں ہوں. کوئی چیز اور حرام ہے ہی نہیں. یہ لفظ ہیں قرآن کے. لا اجد فیما اوحی الی محرما. جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے نا، اس اللہ کے وحی کردہ دین میں مجھ پر صرف یہ 4 چیزیں حرام ہیں. اس کے علاوہ کوئی حرام میں اللہ کی وحی میں پاتا ہی نہیں ہوں. اگر ہم سنت کو چھوڑ دیں، عقل کو آگے رکھیں، لغت کو آگے رکھیں، کسی اور منہج کو آگے رکھیں، قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، قرآن پر عمل پیرا نہیں ہوا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 چیزوں کے علاوہ، بلکہ قرآن میں بھی ہے، اس میں ہے کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے اس آیت کے اندر صرف یہ 4 چیزیں حرام ہیں، جبکہ قرآن مجید کے اندر دوسری چیزیں بھی حرام موجود ہیں دوسری آیات کے اندر. اور پیارے پیغمبر کی احادیث میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اس آیت کے اندر موجود نہیں ہیں، وہ حرام ہے. ساری مسلمان امت اس کو حرام مانتی ہے. اگر ہم قرآن کو حدیث سے ہٹا دیں گے تو جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ان کو تو کوئی حرام ثابت ہی نہیں کر سکتا. قرآن سے نہیں ثابت ہوتی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان کل ذی ناب من السباع و کل ذی مخلب من الطیر. ہر کچلی والا درندہ اور ہر پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع فرما دیا، حرام ہے. یہ جتنے پرندے ہیں ان میں سے جو پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ ہے حرام ہے. جتنے درندے ہیں ان میں جو کچلی والا درندہ ہے سارے حرام ہیں. قرآن میں نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی نے حرام کیا ہے. قرآن، اگر ہم صرف قرآن کو اپنی عقل کی بنیاد پر، لغت کی بنیاد پر، کسی اور طریقے پر، منہج پر سمجھیں گے تو یہ ساری جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی چیزیں ان کو حلال ماننا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر گھریلو گدوں کے گوشت کو حرام کیا ہے. قرآن میں نہیں ہے گھریلو گدوں کا گوشت حرام ہونا. قرآن کی اس آیت کا تقاضا ہے وہ حلال ہو. جب آیت اتری نا، یہ تیسری مثال دے رہا ہوں، جب آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو
اس امت کے سب سے افضل افراد، سب سے افضل امت محمد کے سب سے افضل لوگ، سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے، اصل عربی، اور اس وقت کی عربی جب عربی زبان میں دوسری زبانیں داخل بھی نہیں ہوئی تھی، خالص عربی، وہ صحابہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، دنیا میں سب سے افضل نبیوں کے بعد سب سے گہرا علم رکھنے والے، تکلف سے دور، زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے، ان کی زندگیوں میں قرآن اترا، سب سے بڑھ کر سمجھنے والے اللہ کے دین کو، آیت اتری، صحابہ نے اس آیت کا مطلب عام سمجھ لیا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایونا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جس بندے نے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا؟ تو اگر کون بندہ ہے جس سے غلطی نہیں ہوئی، گناہ نہیں ہوا، صغیرہ گناہ کو بھی انہوں نے ظلم سمجھ لیا، کبیرہ بھی ظلم، صغیرہ بھی ظلم، ہر برائی کو ظلم سمجھ بیٹھے، وہ صحابہ سمجھ بیٹھے، اصل عربی لوگ سمجھ بیٹھے، امام الانبیاء کے شاگرد سمجھ بیٹھے، سب سے افضل اس امت کے وہ لوگ سمجھ بیٹھے کہ ہر گناہ مراد ہے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کا یہ قرآن نہیں پڑھا جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کی عبادت میں، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ رب کے اختیارات میں، نہ رب کے حقوق میں، مخلوقات میں سے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم۔ تب جا کے صحابہ کو سمجھ آئی ہے، صحابہ کو جو اصل عربی لوگ ہیں، جو سب سے زیادہ علم والے لوگ ہیں، جو نبی مکرم کے شاگرد ہیں، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے بغیر قرآن سمجھ، آپ کے بیان کے بغیر وہ نہیں سمجھ سکے، میں اور آپ کیسے سمجھ جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ درجنوں مثالیں اس طرح کی پیش کی جا سکتی ہیں کتاب اللہ سے کہ حدیث کو ہٹانے سے قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، اور جو بندہ قرآن کو سمجھتا ہے حدیث کے بغیر، وہ لازمی طور پر گمراہ ہے، نہ وہ قرآن کو مانتا ہے نہ حدیث کو مانتا ہے۔ جو دونوں میں سے ایک چیز کا قائل ہے دوسرے کا قائل نہیں، اللہ کی قسم وہ دونوں میں سے کسی کا بھی قائل نہیں، نہ قرآن کا قائل ہے نہ حدیث کا قائل ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں میں قرآن کو مانتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا۔ قرآن کو مانتا ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو وہ مانتا، کیونکہ قرآن تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننے کا حکم دیتا ہے۔ ایک آیت ہے کوئی، سینکڑوں آیتیں ہیں قرآن مجید میں، بلا مبالغہ، اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ ایک آیت ہے اس طرح کی، درجنوں آیتیں قرآن مجید میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا؟ کیا صرف اتنا مطلب ہے کہ جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نام سے تمہیں سکھائیں اس میں محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور جو قرآن کے علاوہ سے بتائیں اس میں اطاعت نہیں کرنی؟ ہیں لوگ ایسے ہمارے معاشرے میں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو آیتیں ہیں نا محمد الرسول اللہ کی اطاعت والی، آپ کی نافرمانی سے روکنے والی، آپ کی مخالفت پر سزا کی وعیدیں سنانے والی، یہ آیتیں صرف قرآن کی حد تک محدود ہیں کہ اللہ کے نبی قرآن جو رب نے آپ پر اتارا ہے وہ جو قرآن تمہیں سنائے اس میں محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرو۔ باقی قرآن کے علاوہ محمد الرسول اللہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک
پیغمبر رسول کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے اللہ کا قرآن ہم تک پہنچانے آئے ہیں، وہ انہوں نے پہنچا دیا، ہم نے اس کی اطاعت کر لی، مان لیا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ باقی وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ان کی بات قرآن کے علاوہ سے وہ ہمارے لیے دلیل نہیں، وہ حجت بھی نہیں۔ میرے بھائیوں غور کرنا، قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اطاعت کو جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے اور جو نافرمانی سے روکا ہے، ایک لفظ کوئی مائی کا لال دکھا دے قرآن مجید میں جو محمد الرسول اللہ کی اطاعت کو صرف ان چیزوں سے مقید کرتا ہو جو چیزیں محمد الرسول اللہ قرآن سے سنائیں۔ قرآن کی یہ آیتیں تو مطلق ہیں، قرآن کی یہ آیات عام ہیں، ان میں کوئی تقیید ہے ہی نہیں کہ جو قرآن سے سنائے وہ تم نے ماننا ہے، اس کی اطاعت ہے، جو قرآن کے علاوہ سے کہیں اس کی اطاعت نہیں۔ ایسا ایک لفظ نہیں قرآن پر جو قرآن مجید کی ان آیات، مطلق آیات کو، ان عام آیات کو مقید کرتا ہے بغیر دلیل کے اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے، وہ ان مطلق اور عام آیتوں کو نہیں مانتا، اور جو قرآن کی ایک آیت کو نہیں مانتا اس کا تو اسلام سے تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ تو مسلمان رہتا ہی نہیں۔ اور یہ تو سینکڑوں آیات ہیں قرآن مجید کے اندر جس کا صاف انکار ہے۔ مطلق اور عام آیات ایک لفظ پورے قرآن میں، پوری سنت میں کہیں ان کو مقید نہیں کرتا کہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت صرف ان کاموں میں ہے جو کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اندر سے تمہیں بتائیں، جو قرآن کے علاوہ سے کہیں ان میں اطاعت نہیں، ایسا لفظ ہی کوئی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پہلی صدی ہجری، مکمل پہلی صدی ہجری تک، دوسری صدی ہجری کے شروع میں پوری دنیا میں ایک بندہ نہیں تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قرآن جیسی حیثیت نہ دیتا ہو، حجت نہ سمجھتا ہو، دلیل نہ سمجھتا ہو، اسلام کا منبع، ماخذ، سرچشمہ نہ سمجھتا ہو۔ اللہ کی قسم، سوا صدی تک ایک بندہ دنیا میں ایسا نہیں تھا۔ سب سے پہلے یہ دوسری صدی ہجری کے اندر، دوسری صدی ہجری کی پہلی چوتھائی میں کچھ لوگ پیدا ہوئے، معتزلہ پیدا ہوئے، روافض پیدا ہوئے، مرجئہ پیدا ہوئے، یہ گمراہ قدریہ پیدا ہوئے، یہ گمراہ فرقے جب پیدا ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے خوارج نے، معتزلہ نے، روافض نے چند احادیث کا انکار کیا، ساری حدیث کا نہیں، چند احادیث کا انکار کیا۔ خوارج نے کہا جو ان کے تشدد پسندانہ نظریہ کے ساتھ مطابقت نہیں نہ رکھتی تھی حدیث، اس کا انہوں نے رد کر دیا، انکار کر دیا۔ معتزلہ نے جو ان کی عقل کے مطابق نہیں آتی تھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ روافض نے اس بنیاد پر کہ صحابہ نبی کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، اس بنیاد پر انہوں نے کہا یہ مرتد ہو گئے تھے، ان میں سے کسی کی روایت حجت نہیں۔ سب سے پہلے دنیا میں دوسری صدی ہجری کے پہلے ربع میں یہ انحراف، یہ انکار حدیث کا فتنہ ابلیس نے کھڑا کیا۔ ابلیس کے کرندے متحرک ہوئے، لیکن اللہ نے اسی صدی کے اندر ایسے ایسے محدثین پیدا کر دیے جنہوں نے ان کے پھیلائے ہوئے سارے شبہات کو، ان کے اٹھائے ہوئے سارے جو ہے نا وہ باطل نظریات کو کتاب و سنت کے دلائل دے کر، کتابیں لکھ کر سب کا پردہ چاک کر دیا، سب کو تہس نہس کر دیا، اور یہ فتنہ دنیا سے مٹ گیا فتنہ ختم ہو گیا محدثین کی کاوشوں سے۔ پھر 13ویں صدی ہجری میں یہ سب سے پہلے فتنہ پیدا ہوا تھا
یہ معتزلہ کا، خوارج کا، رافضہ کا عراق کی سرزمین سے 13ویں صدی ہجری میں دوبارہ اس فتنے نے سر اٹھایا بر صغیر پاک و ہند سے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا احادیث حجت نہیں ہونی چاہیے اس دور میں، یہ 200 سال بعد لکھی گئی، یہ اجمیوں کی سازش ہے۔ لوگوں اس کے اتنے راوی ہیں، اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، ایک بات دوسرے تک چلی جائے تو اس بات کی حقیقت بدل جاتی ہے، تو یہ تو پتہ نہیں کتنے فاصلے ہیں ان کے درمیان، تو اس بات پہ کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ مشکوک کر دیا احادیث کو، اور کچھ ایسے بدبخت پیدا ہوئے جنہوں نے کہا یہ احادیث قرآن کے خلاف ہیں، اور جو چیز قرآن کے خلاف ہو وہ حجت نہیں ہوتی۔ اور کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے تقلید کو اپنا دین بنایا، تقلید کو اپنے لیے فرض اور واجب قرار دیا، تقلید سے ہٹنے کو گمراہی سمجھا، اور ان پر گمراہ ہونے کے فتوے لگائے جو تقلید سے دور تھے۔ انہوں نے اپنے امام، ان کے اقوال کو، ان کی آراء کو، ان کی فکر کو صحیح کرنے کے لیے قواعد بنائے، ان قواعد کے ذریعے قرآن مجید پر بھی کلہاڑا چلایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی اللہ کی قسم بے دریغ کلہاڑا چلایا۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، 20 نہیں سینکڑوں احادیث کا گلا گھونٹ دیا، کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے، ایسے اصول کھڑے، سینکڑوں صحیح مسلمہ سکے بند احادیث جن کی سندیں سلسلۃ الذہب جیسی تھیں، ان احادیث کو رد کر دیا، یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کو ماننے سے قرآن کا نسخ لازم آتا ہے، اس سے قرآن پر زیادتی ہوتی ہے، یہ حدیث نہیں مانی جائے گی، یہ قیاس کے خلاف ہے اور خبر واحد ہے، یہ جناب یہ راوی غیر فقیہ تھا اور اس کی روایت خبر واحد نہیں چلتی، عقیدے کے اندر خبر واحد نہیں چلتی۔ بے شمار اصول کھڑے، ان اصولوں کے ذریعے قرآن کا بھی انکار کیا، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیارے پیغمبر کی بے شمار احادیث کا بھی انکار کیا، اور آج ہمارے پورے ملک میں بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ فتنہ ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر آبادی کے اندر یہ فتنہ چھایا ہوا ہے یہ فتنہ۔ اس فتنے کو روکنے کے لیے میرے بھائیوں علماء کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری اور فریضہ ہے یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو، اللہ کی وحی کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ اور وہ یہ کون پہنچائے گا؟ یہ کون پہنچائے گا؟ ہم نے ناراض نہیں ہونا، ہم نے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ نے عقیدہ توحید کی دولت دی، جن کو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واقعتاً حقیقی محبت عطا کی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ باطل فتنے، اسلام کو مسخ کرنے والے فتنے، اسلام کے خلاف بنے ہوئے اصول، ان کا توڑ کرنے کے لیے کون سے لوگ چاہیے؟ جو گھر میں نابینا پیدا ہو جائے، جو گھر میں نابینا پیدا ہو جائے اس کو بھیج دو، جو پیدا ہوتے ہوئے پولیو کے حملے کا شکار ہو جائے، اس کا بازو کام کرنا چھوڑ جائے، اس کی ٹانگ کام کرنا چھوڑ جائے، اس کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دو۔ جو موٹے دماغ کا گھر میں پیدا ہو جائے، سکول میں نہیں پڑھتا، اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دو۔ سکول سے شکایتیں آتی ہیں، ہم نے مسلمانوں نے یہ کیا، بڑے دکھ کی بات ہے۔ جو اللہ نے ہمیں ہونہار ذہین بچے عطا کیے، ان بچوں کو ہم نے اللہ کا دین سکھانا گوارا ہی نہیں کیا۔ مسلمانوں کی اکثریت کی بات کر رہا ہوں، چند لوگ ہیں ایسے
چند لوگ مل جائیں گے آپ کو ہمارے معاشرے میں ایسے جنہوں نے اپنا سب سے زیادہ ذہین، محنتی، ہونہار بچہ اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہوگا۔ اللہ کی قسم میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں لاکھ میں سے ایک شاید آپ کو مل جائے، لاکھ میں سے، ہزار میں سے نہیں، لاکھ میں سے شاید ایک ایسا بچہ مل جائے۔ اسلام کے دشمن اسلام کو مسخ کرنے کے لیے، باطل نظریات کو پھیلانے کے لیے وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہوں، اور جو اسلام کے امین ہیں، اسلام کے حامل ہیں، جن کے پاس اللہ کا سچا سچا خالص اسلام ہے، ان کی توجہ ہی نہ ہو اس طرف، وہ اپنی ذمہ داری اور فریضہ ہی نہ سمجھے۔ میرے محترم بھائیوں، نہیں نہ یہ فریضہ ادا کریں گے تو اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا پڑے گا، مجھے بھی اور آپ کو بھی، سب کو جواب دینا پڑے گا۔ میرا اہل حدیث کہلانا، میرا اپنے آپ کو مجاہدین سے منسوب کرنا، یہ کام نہیں آئے گا۔ کیا تو نے؟ اہل حدیث تھا، مجاہدین سے منسوب کرتا تھا، نبی سے محبت کرتا، نبی کے دین کے حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے، غلبے کے لیے اللہ نے تجھے اولاد دی تھی، صلاحیتیں دی تھی، تجھے مال دیا تھا، کیا تو نے اس کے لیے؟ کیا میرے لیے یہ جواب کافی ہوگا؟ جو سکول کا بگوڑا تھا میں نے اس کو مدرسے بھیج کے خدمت کر دی، بچ جاؤں گا، پاس ہو جاؤں گا اس جواب سے؟ اور میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو، منیر بھائی بھی کہہ رہے تھے، میں بھی یہ کہتا ہوں، اپنے بچوں، جو کافر ہوتے ہیں نا، کافروں کے بچوں کا مستقبل دنیا ہوتی ہے، ہمارا اور ہمارے بچوں کا اور ہمارے خاندانوں کا مستقبل دنیا نہیں ہے، کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اور آخرت دولت سے نہیں بنتی، ڈگریوں سے نہیں بنتی، دنیا کے فنون کی مہارتوں سے نہیں بنتی۔ اللہ کی قسم، آخرت اگر بنتی ہے تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر چلنے سے بنتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی اطاعت سے بنتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی مدد کرنے سے بنتی ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے سے آخرت بنتی ہے۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت اللہ کسی کو دے دے ہم میں سے، رب کر سکتا ہے ایسا، مشکل نہیں ہے رب کے لیے، اور مجھے مل جائے ساری دنیا کی دولت، اور میں اس ساری دولت کو لے کر مدرسے بنا دوں، مسجدیں بنا دوں، فری اسپتال بنا دوں، ڈسپنسریاں بنا دوں، یتیم خانے بنا دوں، بیواؤں کے ریلیف سینٹر بنا دوں، ساری دنیا کی دولت انسانوں کی فلاح و بہبود کے نیک سے نیک ترین کاموں میں خرچ کر دوں، ایک روپیہ بھی ساری دنیا کی دولت کا کسی حرام کام میں، گندے کام میں نہ لگاؤں۔ اگر میرے پاس ایمان نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے ساری دنیا کی دولت نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے سے آخرت نہیں سنورتی۔ کافروں کا مستقبل دنیا، کلمہ پڑھنے والوں کا مستقبل آخرت ہے۔ کافروں کو اپنی دنیا کا سٹیٹس بہتر کرنے کی فکر ہوتی ہے، مسلمان کو آخرت بہتر کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں آخرت کے لیے؟ پوری دنیا کا کفر اسلام کو رب کی زمین سے مٹانے کے لیے کمر بستہ ہے، حملہ آور ہے دنیا میں، ہر محاذ پر، عسکری محاذوں پر بھی، فکری محاذوں پر بھی، علمی میدانوں میں بھی، کعبے کے رب کی قسم ہر میدان میں کفر اسلام پر حملہ آور ہے۔ ناراض نہیں ہونا، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، 75 سال ہو گئے ہمارے ملک پاکستان کو بنے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر۔ ماشاءاللہ مسلمان ہیں سارے، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ دیانتداری سے بتانا، اس 75 سالوں کے اندر جو نظام تعلیم ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، جو آج تک ترقی کرتا کرتا جس جگہ تک پہنچا ہے، اس نظام تعلیم نے ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو، ہمارے دین کو کیا دیا ہے؟ صحیح بتا دیں۔ ہاں،
کیا دیا ہے؟ امریکہ کی غلامی، IMF کی غلامی، ورلڈ بینک کی غلامی، اس کے سوا کیا دیا ہے؟ مہنگائی کیا دیا ہے؟ بے روزگاری کیا دیا ہے؟ رشوت، کرپشن، ملاوٹ، خیانت، لوگوں کی زمینوں پر املاک پر قبضے، کیا دیا انہوں نے؟ اس نظام تعلیم نے 75 سالوں میں بجلی دے دی، آپ کو پوری کر دی، گیس پوری کر دی، بے روزگاری ختم کر دی۔ اس زمین میں رب نے کیا کچھ نہیں رکھا ہوا؟ پاکستان کی زمین میں ہمیں کیا دیا انہوں نے؟ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس نظام تعلیم نے ہمیں انسان نہیں دیے، ہمیں انسان نما بھیڑیے دیے، انسان نما بھیڑیے، انسان نہیں، انسان نما بھیڑیے پیدا کیے اس گندے نظام نے، جس کے پیچھے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، ساری زندگی کی دولت بھی محنت بھی کھپاتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اور جس سے دنیا بھی سنورنی ہے، آخرت بھی سنورنی ہے، جس نے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے، اس کے لیے ہم گھر میں دیکھتے ہیں سب سے کمزور، سب سے نالائق، سب سے ڈل کون سا ہے، اس کو بھیجیں گے ادھر؟ نہیں میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے اللہ کے دین کو، ہمارے ہونہار بچوں کی، ہماری جانوں کی، ہمارے اوقات کی، ہماری صلاحیتوں کی، ہمارے مالوں کی۔ کل جواب دینا پڑے گا کیا کیا ہے ہم نے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔